الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز و محترم سادات کرام، علماء کرام، جملہ مہمانان ذی وقار، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس خوبصورت محفل میں حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ دعا گو ہوں خلاق عالم ہم سب کا حاضر ہونا قبول و منظور فرمائے۔ قبل اس کے کہ میں بات شروع کروں اور آپ حضرات سماعت فرمائیں، جتنی دیر کے لیے گفتگو جاری رہے آپ توجہ رکھیے تاکہ بات کرنے اور سننے کا سکون مل سکے۔ یقیناً جب 12 بج جاتے ہیں تو کئی ایسے چہرے ہوتے ہیں جن کے چہروں پر بھی 12 بج جاتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی بج جاتے ہیں۔ ڈاکٹر کہتے ہیں عشاء کے بعد 2 گھنٹے تک انسان ایکٹیو ہو کے بیٹھ سکتا ہے، اس کے بعد بیٹھتا ہے پر بیٹھ ہی جاتا ہے۔ جن مرضی ہاتھ کھڑے کر لو، دونے کھڑے کر لو، ہر شے کھڑی کر لو، کچھ نہیں ہے، سارا کام ہوتا جی۔ میں تمہیں صحیح گل دستا پیا، کوشش یہ فرمایا کریں بر وقت گفتگو ہو جائے اور بعد میں پھر ثنا خان لگے رہیں۔ بس اوقات یہ بھی ہوتا ہے بعد چنہاں سندا کوئی نہیں تو پھر جنہاں سندا ہے انہاں ساد لیا کر ٹائم نال۔ تو یہ قوم کو دھوکہ دینا بند کریں، مہربانی فرمائیں۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں، یہاں مرکزی میلاد کمیٹی کے رکن بھی ہیں اور آپ نوجوان ہیں، آپ لوگوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے، بہت اچھا کام کیا ہے، لیکن اچھے کو مزید اچھا کریں تاکہ اس قوم کو فائدہ ہو سکے۔ بس اوقات یہ بڑی کڑوی باتیں لگتی ہیں، وہ علامہ صاحب سٹیج تے کہہ چھڑیا تے میں کیا ہور میں ہوں کھوچ وڑ کے آکھاں، وہ سٹیج تے آکھاں گا تو کسی نے کو سمجھ آئے گی نہیں۔ اس واسطے آئندہ تو دھیان رکھو گے سارے بھرا جن بیٹھے ہو، ارد گرد تو بھی جن احباب آئے ہو نا، مہربانی کریا کرو، ایک تلاوت ایک نعت تے اس تو بعد بیان کروا لیا کرو۔ جاگدے ہوئے کوئی یہ پیغام ہوندا ہے نا، تقریر کرنا تے چسکے واسطے تے بھاجی ہوندی نہیں، لیکن ساری قوم جڑے پاسے ٹر پئی ہے، جاگو تھوڑا جہا، اپنی ذمہ داریاں سنبھالو، اور جن بھی احباب تشریف فرما ہونا اللہ دی رضا واسطے محفلاں دے اندر حاضری دا شرف حاصل کریا کرو۔ میں کوشش کرنا اور انشاءاللہ جڑا میرا ٹائم ہے او دے وچ میں تہاڈی جان چھڑ دیاں گا انشاءاللہ، تاکہ تہاڈی محفل دا شیڈول متاثر نہ ہوئے، اور کرنا بھی نہیں ہے تو یہ بھی نہیں کہ نہیں جی ہن 10 منٹ ہور لاؤ، نہ جڑا ٹائم ہے اس ٹائم تے انشاءاللہ حاضری پیش کریں گے۔ گرامی قدر حضرات، شان اہل بیت یہ مینوں موضوع دتا گیا ہے اور انشاءاللہ میں یہی بیان کراں گا۔ اور کچھ دوستاں نے چلدیاں اتھوں پڑھدیاں تھی مینوں کو 5-4 پرچیاں بھی پڑھائیاں نے، جیب چ میں پا لئیاں نے، میں کہنوں آخر تے پڑھاں گے سارے دے سامنے تے پھر جہدا جواب آوندا ہویا دیواں گے، نہ آوندا ہویا تے معافی منگاں گے۔ آؤ ایک حدیث شریف تو گفتگو دا آغاز کریے۔ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا من صلی علی 50 مرۃ فی کل یوم صافحتہ یوم القیامہ، فرمایا جو بندہ ہر روز کی بنیاد پر اپنی عادت بنائے کہ وہ میری ذات پر 50 مرتبہ درود و سلام پڑھے گا، حضور فرماتے ہیں قیامت والے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ یہ بڑی سعادت ہے، اور اگر زیادہ پڑھیں گے تو برکات بے شمار ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید میں محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم، آپ کی جو پیاری پیاری اہل بیت ہے ان کا مقام و رتبہ خود ارشاد فرمایا۔ اور کیا ارشاد فرمایا؟ بڑے حسین انداز فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، فرمایا اللہ نے یہی ارادہ فرمایا ہے کہ اے محبوب جو آپ کی اہل بیت ہے اس سے ہم ہر قسم کی آلودگی کو دور رکھیں گے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور ان کو ایسا ستھرا کریں گے جیسا ستھرا کرنے کا حق ہوتا ہے۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری اہل بیت کے بارے میں خلاق عالم نے ارشاد فرمایا۔ اور یہ یاد رکھ لیں جس کو جو فضیلت ملی ہے نا وہ حضور کی وجہ سے ملی ہے، یہ یاد رکھ لیں۔ مرکزی حیثیت میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ سمجھ آ رہی ہے فرنٹ سیٹوں پر جتنے بیٹھے ہیں آپ حضرات؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت رکھنے والی جو بھی چیز ہے، آپ دیکھیں شہر ہیں پر مکے مدینے کا الگ ہی مقام ہے، امتیں ہیں
مصطفیٰ کی امت کا الگ ہی مقام ہے. زبانیں بہت ہیں پر عربی زبان کی ایک الگ ہی شان ہے. کتابیں بہت ہیں، قرآن کی ایک الگ ہی شان ہے. صحابی بہت ہیں، مصطفیٰ کے صحابیوں کا الگ ہی مقام ہے. گھرانے بہت ہیں پر مصطفیٰ کے گھرانے کا الگ ہی مقام ہے. وجہ کیا ہے؟ ان سب چیزوں کو نسبت میرے حضور کے ساتھ ہے، اور جس کو حضور سے نسبت ہو جائے وہ حضور کی وجہ سے اعلیٰ ہو جاتا ہے. آواز سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، بسا اوقات لوگ جب تعارف کرواتے ہیں نا، یہ کھینچا تانی کا دور ہے نا، تعارف کرواتے ہوئے لوگ ہمیں نہیں پتا ہوتا، لیکن یہ باتوں باتوں میں زہر پلایا جا رہا ہوتا ہے عقیدے کی دنیا میں. وہ آقا کریم کا جب تعارف کرواتے ہیں نا، مثال کے طور پر کوئی صحابہ کے نعرے زیادہ لگاتا ہے تو وہ کہتا ہے ابو بکر کے آقا، عمر کے آقا، عثمان کے آقا، علی کے آقا، طلحہ و زبیر کے آقا. وہ تعارف بھی کروا رہا ہے تو حضرت ابو بکر کے واسطے سے کروا رہا ہے. میں اس پہ فتویٰ نہیں لگا رہا، لیکن یہ آپ سمجھے میری بات کو کہ بات کدھر جا رہی ہے. اور جو صرف اہل بیت کا ذکر کرتے وہ حسین کے نانا، حسن کے نانا، فاطمہ کے، وہ ادھر سے تعارف کرا رہا ہے. اور میرے نبی نے کیا فرمایا؟ میرے نبی فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا میرے صحابہ سے اس لیے پیار کرو کہ وہ میرے صحابی ہیں. آپ نے توجہ نہیں فرمائی میں نے کیا کہا ہے؟ آپ نے خود فرمایا، ہماری تربیت فرمائی، میرے صحابہ سے اس لیے پیار کرو کہ وہ میرے صحابی ہیں، میری وجہ سے ان سے پیار کرو، ان کی وجہ سے میرا تعارف اور میرا پیار نہ آگے بتاؤ. یہ آپ آج آپ کو شاید یہ بات تھوڑا سا عجیب لگ رہی ہو، یہ سیب ہو رہی ہے نا، ایک کوئی وقت آئے گا میری بات کو یاد کرو گے کہ مولانا نے کیا کہا. اور اسی طرح حضور نے فرمایا اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں نعمتیں عطا کی ہیں، پھر مجھ سے پیار کرو کہ وہ مجھ سے پیار کرتا ہے، پھر فرمایا میری آل سے پیار کرو چونکہ ان سے میں پیار کرتا ہوں. آواز سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ محبوب کریم علیہ السلام کی ذات یہ مرکزی حیثیت ہے بھائی. جس کو جو عزت و شان و مقام و رفعت ملی ہے وہ میرے محبوب کی وجہ سے ملی. تو محبوب کریم علیہ السلام کے صدقہ و طفیل ان سب کا تعارف کروا تو پھر آپ صراط مستقیم پر ہیں. سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ میں آپ کو جو کہہ رہا ہوں نا، یہ آپ کو کسی وقت میں سب ابھی نہیں آئے گی. اور ہمیں پتہ ہے چھوٹے چھوٹے کلپ کاٹ کر یہ جتنے یتیم العلم یزید الفکر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو جی یہ مولانا صاحب کدھر گل جا رہے ہیں. میں کہا سیدھی تواڈے والی لے جا رہے ہیں، ٹینشن نہ لے. یہ جڑا اندراں چ کوڑ ہے نا وہ کڈاں گا، جنی دیر میرے ساہ نے وہ تے حق بیان ہوئے گا تے باقی ویکھی جائے گی. جناب کو بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ او بھائی حضور کی ذات مرکزی حیثیت ہے. اب بات ہو رہی ہے محبوب کے گھرانے کی. اب ہو حضور کا گھرانہ اور ان کو رب نے ستھرا نہ کیا ہو. اللہ نے فرمایا ہم نے یہی ارادہ کیا، کوئی آلودگی آپ کی اہل بیت کے قریب نہیں آنے دیں گے. ادھر دیکھیں، یہ بڑے لطف کی بات ہے. میں امام احمد رضا کا غلام ہوں اور حضرت عطار کا مرید ہوں. ذرا اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، سٹیج سے لے کر آخری بندوں تک اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، بڑی لطیف بات ہے. فرمایا کہ اے محبوب آپ کے گھرانے سے ہر قسم کی آلودگی کو دور رکھیں گے. اچھا ادھر دیکھیں میری طرف، یہ نہیں کہا دور کریں گے یا دور کر دی، فرمایا دور رکھی ہے اور رکھیں گے. توجہ میری طرف رکھے، چونکہ دور رکھنے میں اور دور کرنے میں ایک فرق ہے. اب وہ فرق کیا ہے ذرا سنیے اگر آپ کو سمجھ آ جائے. دور کرنے کا مطلب یہ ہے جیسے نا اس کپڑے میں کوئی گندگی تھی ہم نے دور کر دی، اس کا مطلب ہے کوئی تھی تو ہم نے اس کو دور کر دیا، تھی صحیح کر دیا. اگر حضرت شاہ صاحب بول رہے ہیں تو میرا خیال ہے مریداں نو بھی ٹکر تاج حلال کرنا چاہیے ہے نا جی. سمجھ آ رہی ہے؟ دور کر دی کا مطلب ہے وچ کچھ ایسی انہاں نو دور کر دیتا ہن ستھرے ہوئے نے. دور رکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے پہلے ہی بڑے اعلیٰ ہیں پر محبوب تیری نسبت سے ہم گندگی قریب آنے ہی نہیں دیں گے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ سبھی حضرات کو؟ اب ذرا اگر یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ یہ بھی مقام گرامی قدر حضرات سمجھیے ذرا. محبوب کریم علیہ السلام کی آل وہ ہے جس سے آلودگی کو دور رکھا ہے، قریب نہیں آنے دیا، دور ہے. یہ ستھرے لوگ ہیں. آج کل نا زمانے کے اندر کئی لوگ ایسے ہیں جو اہل بیت سے محبت نہیں کرتے، وہ جو یزید کے نعرے لگانے والے. کیوں حضرت شاہ صاحب؟ وہ جو یزید کے نعرے لگانے والے لوگ ہیں نا وہ ہے جی ہیں آٹے دے وچ لون دے برابر ہی ہیں ضرور، لیکن اسی نہ صحابہ دے دشمناں نو سر پٹن دینا نہ اہل بیت دے دشمناں سر پٹن دینا. سمجھ آ رہی نا؟ کوئی جنی مرضی تعداد ہے کیوں نہ، واہ اسی تعداداں نہیں ویکھی دیاں کیونکہ حسین پاک ہونی بھی تو 72 ہی سن، تعداداں نہیں ویکھیاں. توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات؟ گل تعداداں دی نہیں ہے، گل ہے کہ تیرا نظریہ کیا ہے. نظریہ تیرا حق تے ہونا چاہیے، سارے تینوں چڑھ جان گا، لوڑ ہی کوئی نہیں.
امام نے نیزے تے چڑھ کے بول کے دسیا پھر اسی بولتے پھرتے ہیں نا. بات سمجھ آئی آپ حضرات کو؟ تو آٹے کے نمک کے برابر ہیں. اور یہ جس کمپنی کا میں نے کہا ہے حضرت شاہ صاحب سبحان اللہ ایویں نہیں کہندے پے, ورنہ سارے تو پہلے انہوں بولنا چاہیے سی بھی تسی سمر صاحب نہیں صحیح کہندے پے, یہ بولتے بیٹھے نے تو کسی گل سے بولتے بیٹھے نے. سمجھ آؤندی بھائی؟ یہ تکڑے ہو کے بہو میرا پتر کیوں سا چڑھ گیا تو انہوں. اب سنیے جو میں کہہ رہا ہوں, وہ جتنے بھی ہیں وہ 1 ہوں یا 1000 ہوں یا 1 لاکھ ہوں, سا نہیں لین دیاں گے. کیوں؟ اس واسطے میں کہا تسی پیار کر ہی نہیں سکتے اہل بیت دے نال. ہن سنی پتر یہ جواب کی کیوں نہیں کر سکتے؟ میں کہا اس واسطے نہیں کر سکتے کہ اللہ نے فرمایا سی اہل بیت تو پلیدی نو گندگی نو دور رکھیا ہے, تے جدو گندگی نو دور رکھیا ہے تے گندا انہاں دے نیڑے کیویں آ سکدا ہے؟ گندا بھی دینا تو دور ہی ہے نا. جڑا محبت نہیں کردا اہل بیت اطہار دے نال, میرا پتر تو مینوں کہنا لکھ کے دے, میں تینوں لکھ کے دین نو تیار ہوں. ایڈا دعویٰ کوئی بھی نہیں کرے گا. میں لکھ کے دینا تو گندا ہے کیونکہ تو اہل بیت نال پیار نہیں کر سکدا, تے تیرا عمل بظاہر کمزور بھی ہوے, اہل رسول دا پیار ہوے, میں لکھ کے دینا تو چنگا ہے. سمجھ آ رہی ہے جناب؟ اس واسطے اس بات کو سمجھو جڑی میں کر رہا. آل رسول دا کوئی مقام عام نہیں ہے میرے بھائی, سمجھ آئی؟ جو ان سے محبت نہ کر سکے اس کو پاک کیسے کہو گے بتاؤ نا؟ اس واسطے کہ گندا بندہ انہاں دے نیڑے آ جدو گندگی نہیں آوندی. آواز کمزوروں والی 5 کلو دا سیری لا کے گزارا نہیں ہونا آل رسول دی شان پہ پڑھنا, اور انہاں دی جڑا نیزیاں تے چڑھ کے بولتے رہ گئے. سٹیج سے آخری بندوں تک, سٹیج پر 2 بندے بیٹھے سوئے ہوئے ہیں, دیکھ لو دائیں بائیں, مجھے تو نظر آ رہے ہیں, پتہ نہیں تانوں نظر آئے کہ نہیں آئے. ہاں میں پوری ذمہ داری دے نال کہہ رہے ہیں. بولیے ذرا سبحان اللہ. گرامی قدر حضرات, اس واسطے یہ آل رسول کا مقام ہے. آج جتنے بیٹھے ہو اپنے دل کے اندر ذرا تھوڑا سا جھانک کے دیکھو نا, کیونکہ جیسے بندہ اپنے دل کو جانتا کوئی اور تو نہیں جانتا. اگر آل رسول کا پیار نہیں ہے تو کہندے نے تھوڑا جا کولی چ پانی لے کے مر جا. میں کہنا پانی برباد نہ کریں, اودا ہی مر جا. توجہ نہیں فرما رہے آپ, کیا کہہ رہے ہیں؟ اودا ہی مر جا. آل رسول کا پیار ہی اور پھر جیندا پھردا ہے. ایسا مجسم یزید تو ہمیں نہیں چاہیے جو آل رسول کا پیار دل میں نہ رکھ سکے. اور یاد رکھ لو, اے بھی مرکزی نقطہ ہے, یہ ہر بندے کو نہیں بیان کرنا. ساڈے ڈل جاندے نے, ایک پاسے ڈلے تے ادھر ہی, ادھر ڈلے تے ادھر ہی. سنی جڑا ہوندا ہے انج بیان کردا ہے. نبی پاک کی آل سے بھی پیار کر, پر یاد رکھ اگر دل کے کسی خانے میں نبی پاک کے کسی صحابی کا بغض آ گیا, مارے آ جائیں گا. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بات بتانا ضروری چونکہ فتنوں کا دور ہے. اس واسطے اپنی محبتوں کے قبلے درست کرو, اپنی گفتگو کے قبلے درست کرو, اپنے عقائد کو درست کرو, اپنے نظریات کو درست کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہو یا اصحاب ہوں, بس ہماری آنکھیں بند ہیں. لیکن آج بات خاص نبی پاک کی اہل بیت کی ہو رہی ہے. اس واسطے فرمایا محبوب ہم نے آپ کی آل کو ستھرا کر دیا ہے, اور اتنا جتنا ستھرا کرنے کا حق ہوتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کے ساتھ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو یہ فضیلت عطا فرمائی. لیکن یہ سنیں میری بات, اس ستھرا کرنے کا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو معصوم بنا دیا ہے. دیکھیں نا, یہ مسئلے تسی کدی سنو تو سمجھ آوے نا. اب پتہ سنی ہوئی سور تے جڑا 500 بنایا ہو سٹنا بھی ویڈیو بن جائے. جنی دیر اتوں نہ نکلو گے تو مسئلہ کو نہیں سمجھ آنا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اہل بیت معصوم ہے یا صحابہ معصوم ہے, نہیں. سن لو, کائنات میں 2 قسم کی ہستیاں معصوم ہیں, ایک فرشتے ایک نبی, بس. اس کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے. اگر کوئی کہے تو وہ سنی نہیں ہو سکتا. مٹھے بولو مٹھے بولو مٹھے بولو, میں کی کہہ رہے ہیں؟ بالکل کوئی معصوم نہیں ہے. ہاں پھر کہیں گے یہ جتنی بزرگ ہستیاں ہیں صحابہ یا اہل بیت, ان کو کیا کہو گے؟ میں نے کہا معصوم نہیں, محفوظ. یہ ہے عقیدہ اہل سنت. یہ اس لیے آپ خاموش بیٹھے ہیں, آپ ایسی تقریریں سننے کے بیٹا عادی نہیں ہیں. ناراض نہ ہوں, لیکن جب تک دم میں دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. آپ کو بتائیں گے کہ اصل حقائق کیا ہیں. اور یہاں پر کئی بندے ہوتے ہیں جن بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہم نے بولنا کیسے. بس اوقات چھوٹے بچوں کو معصوم کہہ دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ معصوم اس معنوں میں, اگر یہ پہلی تو بات ہے لفظ بولنا ہی کیوں ہے, سمجھ آ رہی ہے؟ معصوم وہ ہوتا ہے شریعت کی اصطلاح میں جو گناہ نہ کر سکے, جس کو اللہ بالکل گناہوں سے پاک رکھے. پھر مٹھے بول دے پے ہو میرا پتر, سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں یہ یاد رکھیں. اور جو محفوظ ہوتا ہے ان میں امکان ضرور ہوتا ہے, لیکن اللہ رحمت اتنی کرتا ہے وہ کرتے ہی نہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہ نبی اور فرشتوں کا خاصہ ہے کہ وہ معصوم ہے, باقی کسی کو نہیں تم کہہ سکتے. اگر کوئی کہے او پاویں نقیب ہوے تاویں فارغ جے, او نعت خان ہوے تاویں فارغ جے, او مولوی ہوے تاویں فارغ جے,
تے جو پیر ہوے تے وہ بھی فارغ جے. دیکھا نا ٹھلے پہ گیا نا جی. یہ تو سارے نوں جڑ جاتا ہے. گل سیدھی کرنی ہے. ہوں میں کیا کراں؟ جہاں دین پڑھیا وہ تو دسنا. یہی تو رولا تا بابے خادم رضوی نال ہے سی. انہوں بھی کہتے سن انج کر دے انج کرو. کوئی جہاں پڑھیا وہ تو دساں گا نا. وہ تو تمہیں دس کے جاواں گا. یہ جہاں مرضی اگے آ جائے اسی کسی کی جاننے. قرآن و حدیث سب تے حاکم ہے. بس بولو سبحان اللہ. بھرن سیٹانے ہو. آواز نہیں آ رہی آپ کی. اس واسطے یہ مسئلے سمجھو. نبیوں اور فرشتوں کے علاوہ کوئی معصوم نہیں. اگر یہ کوئی عقیدہ دے وہ سنی نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اگلی بات بھی سماعت فرمائیں اگر جاگ رہے ہیں تو. جب نبی پاک کی یہاں اہل البیت کے لفظ ہے, پوری ذمہ داری سے بیان کروں. اہل بیت کہا جائے تو مراد کون ہوتا ہے؟ 3 قسم کی ہستیاں مراد ہوتی ہیں اہل بیت سے. سب سے پہلے تیرے اور میرے نبی کی بیویاں, یہ سب سے پہلے اہل بیت میں ہیں. سمجھ آ رہی؟ دوسرے نمبر پر نبی کی بیٹیاں اور بیٹے, اولاد. اور آپ کو یہ پتا ہے حضور کی کتنی ٹوٹل اولاد ہے؟ 4 بیٹیاں 3 بیٹے. صدقے جاواں اے فائدہ ہوندا ہی پتہ 12 بجے تو بعد ارسلان ہے. دیکھ لا انہاں نوں ایک باری ہے, لیکن بتانا ضروری ہوتا ہے. توجہ, 4 بیٹیاں اور 3. اور سنو, میں نے اس پاکستان میں کئی مکروہ آوازیں سنی ہیں. کہتے ہیں ہم نہیں نبی کی 3 بیٹیوں باقی کو, ہم ایک ہی کو مانتے ہیں. میں نے کہا اس لیے ہم بھی تمہیں بندہ نہیں مانتے ہیں. جڑے ساڈی کمپنی دے بیٹھے ہو کو ساہ کڈو. ہون گیاں تہاڈی گلے محلے دیاں کوئی مجبوریاں, ساڈیاں تو نہیں. میری قبر دے وچ حسنین کریمین دے نانا نے آنا ہے. ہوں ایتھے بندا ہے جے میں گل کراں جڑی میں گل کیتی اس کرانے دی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی جلوہ گری ہونی تو حضور نو منہ میں کیویں وکھاواں گا؟ دسو. غلط بیانیاں کر کے تہاڈیاں محلے داریاں رکھ کے نا, بھاویں ساڈا سکا پیو چھٹ جاوے پر دامن حضور نہیں چھٹنا چاہیے. آواز سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ سب سے پہلے نبی پاک کی بیویاں مراد ہوتی ہیں اہل بیت سے. دوسرے نمبر پر حضور کی اولاد طیبہ. اور تیسرے نمبر پر نبی پاک کے خاندان کے وہ احباب جن پر صدقہ و زکوٰۃ حرام ہے. یہ بھی حضور کی اہل بیت میں ہے. توجہ ہے صاحب حضرات کی؟ اور وہ کون ہیں؟ آل علی. اگر کوئی پنگی چرسی نشئی آکھے 2 نمبر آکھے پھر بھی تو بول دے ہی ہو. کہ جے پکا سننی آکھے تو پھر علی دے نام تے کیوں نہیں بول دے ہو؟ کیوں عرفان صاحب؟ ساڈی لوکاں دا مزاج ویکھو. جڑا چلا مچھا مونی ہوے ساڈے سٹیجاں تے بیٹھ کے گوانڈیاں راضی کرن ڈیا ہوے حوصلے بڑا بول دے ہو. جڑے ساڈے سٹیجاں تے بیندے ہو تسی حق بھی ساڈے سٹیجاں دا ادا کرو, حرام نہ کھاؤ. جنہ مرضی پیسہ سٹو نقیبہ نات خانہ تے, تسی اپنی خوشی نال سٹو, تانوں کنے روکیا ہے؟ اگر وہ وقت دا اجارہ کر کے آندے نے حلال ہی ہونا واسطے. سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن تانوں چاہیے تہاڈی ہتھی سپیکر آ جاندا ہے نا, یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے قوم نو کسی ہور دا عقیدہ پیوا کے جا, بندے دا پوت بن سنیا والا عقیدہ دے کے جا. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ ہی کوئی نہیں آ رہی. اپنے ہاتھ دے وچ رہو, حداں چوں باہر نہ نکلو. تساں یہ سمجھ ہو بھی سانو گل کرن والا کوئی نہیں, بھول ہے. ہاں جی سانو سارا وال لاؤندا ہے, لیکن یہ بتانے کے بعد یہ پوری دنیا سنتی ہے, انہوں نے پتہ لگے تواڈے سائیں جیندے نے. آپ مطمئن رہے, اللہ کی قسم ہے عقیدہ اہل سنت ہی تو حق ہے, جس میں نہ صحابہ کی توہین ہے نہ اہل بیت کی توہین ہے. اور یہی تو ہے جس کا دل ستھرا ہو جائے, اور کیا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے آل علی, آل جعفر, آل عقیل, آل عباس, اور بعضوں نے آل حارث کو بھی شمار فرمایا. یہ 3 قسم کے عباس کہتے ہیں. میں نے یقین کرو پچھلے سال سنا تھا کرونا کے اندر کئی بندے چلے مجھے مننے, نہیں جی یہ صرف اور صرف 5 تن پا کے باقی کوئی حال باغ. چپ, قرآن مجید ہے, بکواس بند کر اپنی. تجھے نہیں پتا تو میں کیا کروں؟ مجھے بتاؤ 5 تن پاک کون ہے؟ نبی پاک کی بیٹی. میں کہا بیٹی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ کہتا ہے ماں باپ سے پیدا ہوتی ہے. تو میں کیا ماما نو باہر کر دیتا ہے اہل بیت چو, تو بیٹی نو ماننا ہے. اگر ماں کو اہل بیت سے نکالو تو اہل بیت بنے گی کیسے؟ کچھ خدا کا خوف کرو یار, کچھ خدا کا خوف کرو. سب سے پہلے آپ بھی کہیں جا رہے ہیں, آپ کی بیٹی ساتھ ہو, تو آپ نے کبھی نہیں کہا میرے گھر والے ساتھ ہے. آپ کہتے ہیں میری بیٹی نال میں آ رہا ہوں. تو یہ تواڈے نال گھر والی ہوے تے کہندے گھر والے نال میں ਹੁਣੇ آیا. میں کہتا تینوں عقل ہی کوئی نہیں, گھر والے آکھیا کینوں جاندا ہے.
گھر والے تو کہا ہی بیوی کو جاتا ہے، سب سے پہلے تو بیوی ہی مراد ہے، تو بیویاں دے دشمن نے، اور حضور نے فرمایا، اللہ نے فرمایا وازواج امہاتکم، فرمایا جو محبوب کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ بندہ اپنے آپ نو مومن بھی آکھے تے ماما نو بھی پونکے، میں کہ ایڈا حرامدہ تے نہیں ہونا چاہیے، مومن ہوئی ہے جڑا نبی دیاں بیویاں دی بھی عزت پہرا دیندا ہے۔ اوئے ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کے بولو سارے پیار۔ بولو صوفی یا علی واہ نہیں آؤں بھی تیری، یا غوث اعظم۔ بہت شکریہ بیٹے، نعرہ نہیں لمحہ کرنا، کو گال سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی؟ او بولو چھیتی کر، چھیتی میرا پتر، ہو گیا ہو گیا ہو گیا، چھیتی کر چھیتی، وہ گل تسی سن کے سبحان اللہ کھڑا لے بنو۔ توجہ ہے سب حضرات کی؟ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں سب سے پہلے مراد ہیں، اور دوسرے نمبر پر بیٹیاں بیٹے یہ مراد ہے، تیسرے نمبر پر آپ کا یہ خاندان۔ اہل سنت کا سینہ تنگ نہیں ہے، یہ تو ان سب کو اہل بیت اور شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے اربات کو واضح فرما کے لکھ دیا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ائمہ علماء محدثین مفسرین سب نے یہ حضور کا گھرانہ ہے۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ جب اہل بیت کی باری ہے تو پھر یہ باتیں ہوتی ہیں، اور پھر اگلی بات بھی سنیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کی شان پتہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا من ابغض اہل البیت فہو منافق، فرمایا جو میری اہل بیت سے بغض رکھے پکا منافق ہے۔ توجہ ہے؟ پکا، میں کہنا نا سنت یافتہ نہیں توجہ فرما رہے آپ حضرات، پر گل پترا اتھے ہی ہے، اگلی گل سن لے، اہل بیت کی محبت کا نعرہ ہو، دل میں بغض صحابہ ہو، اور سن لو سن لو سن لو سن لو، یہ بات بڑی توجہ طلب ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو بکر کی الف سے لے کر علی کی یہ تک جتنے بھی صحابی ہیں، خبردار کسی کے خلاف کوئی بات کی۔ آج کل کئی ہیں ایسے یتیم العلم جو حضرت ابو سفیان اور امیر معاویہ کے پیچھے بڑے لگتے ہیں۔ اے علماء ملت سلام ہو تمہیں، لکھ گئے، فرمایا جو ان کا دشمن ہو جہنم کا کتا ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور گرامی قدر حضرات، میں یہاں پر کچھ باتیں آپ سے ضروری بھی کرنا چاہوں گا، پر پہلے میں حدیث سنا لوں، اس کے بعد پھر میں آپ سے کوئی ضروری باتیں کرتا ہوں۔ یاد رکھ لیں میری بات، جس کے دل میں حضور کی اہل بیت کے بارے میں ذرہ برابر بھی کوئی پرابلم آ گیا فارغ ہو جائے گا، میری بات لکھ لو آج، اور جس کے دل میں حضور کے صحابہ کے بارے میں کوئی بات آ گئی مارے جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، لکھ لو میری گل۔ جے دے دل صحابہ اور اہل بیت دا پیار نہ ہوے تے او جنت دا ذہن سوچی پھردا ہوے، میں کہنا صحابہ دا پیار کوئی نہیں نا تے صرف اہل بیت دا ہی، جنت کڈ دے ذہن وچوں، تے جے صرف صحابہ دا یا اہل بیت دا کوئی نہیں تے جنت کڈ دے، اگے پھر میں ذہن چ کی رکھا، میں کیا پولے لتر اپنے ذہن دے وچ رکھ، تو جا ہی نہیں سکدا۔ کیوں؟ اس واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اور صحابہ یہ ہستیاں ہی وہ ہیں، ان کا پیار ہوگا تو جنت ملے گی۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ کوئی نہیں آ رہی ہے آپ کو؟ اور جتنے بھائی بیٹھے ہو، مجھے نہیں پتا آپ کاروباری حضرات ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، میری کوئی بات غلط ہو آپ مجمع میں سے کھڑے ہو سکتے ہیں، بس عمر صاحب غلط عقیدہ نہ دے کے جا، یہ میری گل تیرے دل تے لگ دی پئی ہے نا یار، اصل عقیدہ ہی ساڈے دل پاک ہونے چاہیے نے صحابہ اہل بیت دے بارے۔ اے جڑے تسی سوشل میڈیا تے چھلے مچھے مننے تے سر تو ننگے ایویں صحابہ نو بک بک کردے پھردے، سن کے سانو پوچھے آ کداں بندے دا پتر بن، او دی شکل تے ویکھ، جے دے کلپ سن کے تو ساڈے تے اعتراض کرنا ہے، کمال والی بات ہے۔ اگر کوئی ان میں نقص ہوتا نا تو اللہ بیان کرتا، اللہ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، حبیب تیرے سب صحابہ سے ہم نے جنت کا وعدہ فرما لیا۔ جو ہے کہ کوئی نہیں سب حضرات کی اہل بیت ہو یا صحابہ ہوں، خبردار اپنے دل میں بغض نہیں آنے دینا، اگر آ گیا ہے آج سانس چل رہی ہے توبہ کر لے۔ بات میری سمجھ آ رہی ہے آپ سبھی حضرات کو؟ کوئی بندہ کہے میں نے غلط تقریر کی، بیچ میں سے آپ کھڑے ہو سکتے، میں آپ کو کھلی اجازت دے رہا ہوں، اور اگر میری بات صحیح ہے اور اللہ کے فضل سے میں پوری کوشش کرتا ہوں بات صحیح ہو، اور یہ بھی سن لے زندگی میں کبھی کوئی بات میرے منہ سے غلط نکلی ہو میں اپنے رب سے معافی طلب کرتا ہوں۔ کیوں ہمارے منہ سے غلط بات نکلے یار؟ کیوں ہماری وجہ سے کسی کا عقیدہ خراب ہو؟ کوئی زندگی کے اندر تشریح و تفسیر کرتے ہوئے کوئی بات بیان کرتے ہوئے کوئی غلطی ہو گئی، یا اللہ مجھے معاف فرما دینا،
میں خود ان چیزوں سے توبہ کرتا ہوں، لیکن عقیدہ اہل سنت پر مجھے، ان کو اور ہم سب کی نسلوں کو بھی ثابت قدمی عطا فرما۔ آواز سمجھ آئیے آپ حضرات کو؟ ہم اس معیار کے بندے ہیں بھائی۔ اب یہ جو زبان ہوتی ہے نا، جب چلتی ہے تو بہت کچھ اسے ایسا نکل جاتا ہے جو نہیں نکلنا چاہیے، لیکن اگر کبھی ایسا ہو گیا ہے، ہم تو اپنی زبان کے بھی نہیں ہیں، ہم تو حضور کے غلام ہیں۔ ہم زبان کے غلام نہیں، حضور کے غلام ہیں، اس بات کو سمجھو۔ اور اللہ تعالیٰ اس سے پہلے ہمیں موت دے دے جب ہماری وجہ سے بد عقیدگی پھیلے۔ آمین تے کہہ چھڈو نا یار، اس واسطے اس مسئلے کو سمجھو میرے بھائی۔ آ جاؤ اگلی حدیث شریف سناؤں، محبوب کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا، ادھر دیکھو حضور کی حال ہے نا۔ فرمایا من اراد التوکل فلیحب اہل بیتی، جس کا جی چاہے نا اللہ تعالیٰ مجھے توکل کی دولت عطا کرے۔ توکل کا مطلب سمجھتے ہیں نا، اللہ دے دتے تے راضی، ٹینشن ہی کوئی نہیں، تھوڑا ہے بہت ہے، رونا پٹنا ہے ہی نہیں، جے سونا میرے دکھ وچ راضی۔ بول لو 12 بج گئے نے، منہ تے نہیں بجن دیو میرا پتر تے میں سکھ نو چلے لا۔ تو یہ گل ہے نا کہ میں راضی ہوں، اگر چاہتے ہو توکل مل جائے۔ فرمایا میری اہل بیت سے پیار کرو، اللہ توکل عطا فرما دے گا۔ من اراد الحکمہ، فرمایا جو چاہتا ہے کہ میں سیاںا ہو جاؤں، عقل مند اور دانا ہو جاؤں، فرمایا اسے چاہیے میری اہل بیت سے پیار کرے، سیاںا ہو جائے گا۔ من اراد ان ینجو عذاب القبر فلیحب اہل بیتی، جس کا یہ جی چاہے کہ میں قبر میں جاؤں اور عذاب سے بچ جاؤں، فرمایا اہل بیت دے نال پیار کرے، بچ جائے گا۔ پھر مٹھے پہ گئے ہو، ٹائم تو نہیں ہو گیا پتر؟ بالکل ہو گیا ٹائم، تو اڈا سیانے لوگ ہو، توجہ ہے جی۔ پھر نبی پاک نے فرمایا من اراد دخول الجنہ فلیحب اہل بیتی، جس کا جی چاہے کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں، فرمایا میری آل سے پیار کرے، جنت میں داخل ہو جائے گا۔ پر گل پھر اوتھے ہی ہے، یہ مطلب یہ نہیں آل نہ پیار ہوے تے صحابہ نہ دشمنیاں ہون، ہے کیا پھر جنت نہیں، پھر ذہن چ پولے رکھنے ہی، یہ مطلب پھر دسدا پیا۔ سمجھ آ رہی؟ حضور نے فرمایا اے روایت روایت میں ذمہ دار ہاں، فرمایا جو بندہ میرے صحابہ کا دشمن ہے، ہر بندہ جنت کی امید رکھے، پر میرے صحابہ دا دشمن جنت دی امید نہ رکھے۔ کتھے بیٹھے ہو جناب؟ یہ بھی یہی ہے، صحابہ دی محبت ہوے تے اہل بیت دا بھی نال پیار ہونا چاہیے۔ اسی واسطے تو میرے کریم نے فرمایا مثل اصحابی فی الناس کمثل الملح فی الطعام، فرمایا میرے صحابہ کی مثال کائنات میں ایسے ہے جیسے ہنڈیا میں نمک ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ فرمایا جڑی ہانڈی چ لون نہ ہوے اونوں منہ کوئی نہیں لاوندا، تے جے سینے چ صحابی نہ ہوے رب بھی پسند کوئی نہیں جے کردا۔ اہل بیت کا پیار بھی لے کے اور صحابہ کا پیار بھی لے کے آ، یہ توازن برقرار رکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ میں ذرا یہ کچھ پرچیاں ہیں جڑیاں سائیاں سٹیاں نے تو میں دساں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جامعۃ المدینہ امام غزالی، اس میں داخلوں کے یہ امام غزالی مدرسہ کہاں ہے جی؟ یہ دعوت اسلامی والوں کا ہے۔ جوید کنڈا، جوید کنڈا ہے جی تے تواڈے علاقے اے دے نال مدرسہ جے، جن نے ویلے پھر دیو کرونا دی وجہ تو چل کے درس نامی کر لو، بھکھے نہیں مرو گے۔ ویکھے نا سارے اے منہ والی دیکھی جاندے نے، او تسی نہیں بھکھے مرن لگے، میں تانوں صحیح کہہ رہا ہاں۔ ویکھ لو 2 سال ہو گیا کرونا لگا، ساڈے چہرے دا اطمینان ویکھ لو، اپنے ہی ویکھ لو، جوں تویزاں تے گنڈے تے ہوئے بد دعاواں دیندے عمران خان نو، بہتر نہیں دین والے پاسے آ جاؤ، ایتھے بھی موجاں تے اوتھے بھی موجاں۔